تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے۔ یہ ہم سب کے باپ ہیں، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی نوع انسانی بچی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد تھی، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، قرآن مجید میں ان کا بہت تذکرہ ہے، لیکن ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ منسوب کی ہے، اور یہ سورت جو ہے اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بہت شفیق، بہت مہربان ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک لمٹ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہ شفیق اور مہربان بندے بھی وہ بد دعا کرتے ہیں کہ جو آپ یہاں پر پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ربا زمین پر کوئی کافر گھرانہ بستہ نہ چھوڑنا۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک کہ خبردار کر اپنی قوم کو، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، تو حضرت نوح نے فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں تمہارے لیے صاف صاف متنبع کرنے والا، وارن کرنے والا ہوں۔ انعبدوا اللہ کہ اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ اسی سے ڈرو، واطیعونی اور میرا کہنا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی اور تمہیں ایک وقت مقرر تک اور مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت، یعنی وہ جو لمٹ ہے اللہ تعالیٰ کی، لیز آف ایگزسٹنس، ظاہر ہے لیز جو ہے بہرحال کتنی لمبی آپ کر لیں اس کی ایک لمٹ تو ہوتی ہے۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ لیز کی لمٹ، اذا جاء جب آئے گی، لا یؤخر تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت جو ہے ہم لوگ بڑی جلدی دعوت سے اکتا جاتے ہیں، بلکہ 10 منٹ کی بات کہنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو صرف پہنچانا تھا۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے اس کی بھی کوئی عزت ہے، لہذا ہمیں لوگوں کی بہت زیادہ منتیں نہیں کرنی چاہیے، وقار کے ساتھ بس دعوت دینی چاہیے، جو مانے سو مانے، جو نہیں مانتا کھائے خسمن۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے، بلکہ اگر قرآن مجید میں لکھا ہوا نہ ہوتا کہ انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی تو شاید میں بھی نہ مانتا، میں بھی کہتا کہ ایسے ہی ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول کا فرمایا ہوا اور قرآن مجید میں کہا ہوا یہ ایک پتھر پر لکیر ہوتی ہے، لہذا بحیثیت مسلمان ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں واقعی۔ لیکن اٹس ہارڈ ٹو امیجن کہ 950 سال تک کوئی شخص تبلیغ کرے، اور کن حالات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بعض مقررین ہیں، بعض واعظین ہیں، وہ تمام یعنی ہمارے جو اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں، کوئی ذرا زیادہ پرومیننٹ ہیں کہ جن کا کہیں واز ہو تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، ٹریفک بلاک ہوتی ہے کہ آج فلاں صاحب کا واز تھا اس لیے ٹریفک بلاک ہے۔ لیکن یہاں آپ پڑھیں گے حیران ہوں گے کہ اتنے ریزسٹنس کے باوجود بھی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ 950 سال تک تبلیغ کر سکتا ہے۔ پڑھیے گا ذرا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا،
فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کس حال میں پکارا کہ میری دعوت نے نہیں اضافہ کیا ان کے اندر مگر فرار کا، وہ دور بھاگتے رہے. ربی انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، ربا میں نے جب جب انہیں پکارا تاکہ تو انہیں بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہروں کو لحافوں سے، کپڑوں سے، کمبلوں سے ڈھانپ لیا کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہتے. تو وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ اڑ جاتے اپنی ضد پر اور تکبر کی بھی حد کر دیتے. ثم انی دعوتہم جہارا، جہر کہتے ہیں اونچی آواز سے. یہ آمین بالجہر اور آمین بالسر کا جو اختلافی مسئلہ ہے، آمین بالجہر اونچی آواز سے کہنا. ربی انی دعوتہم جہارا، ربا میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے اعلانیہ بھی انہیں تبلیغ کی اور انہیں چھپ چھپ کر، چپ کے بھی جا کر پرائیویٹ میٹنگز کے اندر اور دبی آواز میں بھی ان کے کانوں میں جا کر بھی بات کی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا بخشنہار ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں نوازے گا مال اور اولاد سے، مالوں اور بیٹوں سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وقار پر اعتماد نہیں کرتے، اس کے وقار کی تمہیں امید نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں میں پیدا کیا ہے. أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، one over the other. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور بنایا اس نے چاند کو ان میں روشنی کے لیے. وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے سورج کو بنایا ایک روشن چراغ بنا کر. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اس نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے اگایا جاتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا، پھر وہی تمہیں واپس لے جائے گا اس زمین میں. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اسی میں سے تمہیں نکالے گا یعنی قیامت کے دن. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، یہ اللہ ہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ہموار. بست کہتے ہیں نا کھلا ہونے کو. باسط اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے کہ جو رزق کو کھلا کرنے والا ہے. تو جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا ہموار کر کے. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو. اب یہ تھی ان کی دعوت قوم کے ساتھ. اب پھر اللہ تعالیٰ سے خطاب. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، یعنی 950 سال کے بعد جب ایک لمٹ آئی کہ اللہ کا پیغمبر بھی مایوس ہو گیا قوم سے، اللہ تعالیٰ سے نہیں. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، نوح نے عرض کی علیہ السلام، ربا یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور پیروی کی ہے ان کی جنہوں نے نہ انہیں فائدہ دیا ان کے مالوں کو اور نہ فائدہ دیا ان کو اولادوں کو سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی مصلح جو ہے وہ پکارتا رہتا ہے اصلاح کے لیے، لیکن جب قوم کی شامت اعمال آئی ہوئی ہو اور اس کے دن جو ہے وہ آئے ہوئے ہوں برے، تو پھر وہ اپنے مصلح کی بات نہیں مانا کرتے،
ہمیشہ اپنے دشمن کی بات مانا کرتے ہیں. انہم عصونی، یقیناً انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا اور پیروی کی ہے، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، جو ان کے مال اور اولاد میں سوائے خسارے کے انہیں اور کچھ نہیں دیتا. ومکروا مکرا کبارا، اور انہوں نے، اب یہاں مراد ہیں سردار، پہلے بھی جو تھے ان کی بات مانی جنہوں نے ان کو خسارے کے سوا کچھ نہیں دیا، وہ بھی کون ہے؟ سردار. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں قرآن مجید کا یہ بڑا ایک زبردست پہلو ہے کہ نبی نے، رسول نے ہمیشہ قوم سے خطاب کیا، یا قوم ہے میری قوم، لیکن جواب قوم نہیں دیتی، جواب کون دیتا ہے؟ ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار. وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ہے نا، 9ویں پارے کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوتا ہے. سردار جواب دیتے ہیں. اچھا، رسول پھر جب ان کے سوال کا جواب دیتا ہے یا ان کے اس آبجیکشن کو رسپونڈ کرتا ہے تو پھر وہ قوم کو خطاب کر کے کرتا ہے، سرداروں سے خطاب نہیں کرتا. تو یہاں بھی کیا ہے، یعنی وہ جنہوں نے ان کے مال و اولاد میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ کون ہے؟ سردار. اب یہ چالیں چلنے والے کون ہیں؟ یہ سردار ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی. وَقَالُوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کی باتوں میں آ کر علیہ السلام اپنے خداؤں کو نہ چھوڑ دینا. وَلَا تَذَرُنَّ، اور مت چھوڑنا، پھر نام لے کر اپنے بتوں کے جو خدا بنا رکھے تھے ان سے کہا کہ لا تذرن ودم ولا سوام ولا یغوث و یعوق و نصرا، اور مت چھوڑنا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو. وقد اضلوا کثیرا، اور ان سرداروں نے بہت بڑی تعداد کو، کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا. ولا تزد الظالمین الا ضلالا. اب ایک پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ لہٰذا اب تو ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ کرنا، اب ان میں سے کسی کو ہدایت کی توفیق نہ دینا. بٹوین دا لائنز یہ ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا، اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مما خطیئاتہم اغرقوا، اور وہ اپنی ہی خطاؤں کی بنیاد پر غرق کیے گئے. فادخلوا نارا، پھر داخل کیے گئے جہنم میں. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار بھی نہ پایا. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تو حضرت نوح نے فرمایا، عرض کی بلکہ اللہ کی جناب میں، ربا اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافروں کا کوئی گھرانہ زمین پر بستہ نہ چھوڑنا. انکا ان تذرہم، اے اللہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہی کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ جو اولاد بھی جنم دیں گے وہ تیری نافرمان اور باغی ہوگی اور کفار ہوگی، انکار کرنے والی ہوگی. یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی کو امید ہوتی ہے. طائف میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مجروح کیا گیا، زخمی کیا گیا، آپ پر غشی طاری ہوئی، بہت سا خون بہہ گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے کہ اگر اجازت دیں تو آپ اجازت دیں تو ہم طائف کی بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں. اللہ نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، شاید ان کی اولاد میں سے کوئی ہو جائے، اور میں اور آپ تو اس بستی کے بڑے ممنون احسان ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ثقفی تھے، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ہمیں اسلام کی روشنی اسی قبیلے کے ذریعے سے پہنچی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی سٹیج پر پہنچ گئے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر بھی یہ کنکلوژن نکالنے میں مجبور ہے کہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا تو مجھے ان کی اولاد سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں. رب اغفر لی ولوالدی، لہذا اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. ولمن دخل بیتی مومنا، اور بخش دے جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے مومن ہو کر. وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بھی بخش دے. ولا تزد الظالمین الا تبارا، پھر وہ بات کہہ رہے ہیں،
اور اے میرے رب مت اضافہ کرنا ظالموں کے لیے مگر ہلاکت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الجن ہے. جنات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. فرشتے اور جنات. بدقسمتی سے جب سے ہم نے مغربی تعلیم حاصل کی تو غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہمارا کہ وہ چیز کہ جو سائنٹیفکلی پروویبل نہ ہو، جس کا وجود اس کا کوئی وجود نہیں. سائنٹیفک ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جو سیکولرزم کی تعریف ہے 1995 کے آکسفورڈ کے ایڈیشن میں وہ کچھ یوں ہے: belief that laws and education should be based on facts and science etc rather than religion. تو عام طور پر جو سیکولرزم ہے وہ پہلی بات سے پہچانی جاتی ہے کہ قوانین جو ہیں وہ مذہب کی بجائے فیکٹس اینڈ سائنس پر مبنی ہوں. لیکن سیکولرزم کا زیادہ گہرا وار جو ہے یہ ایجوکیشن پہ ہے کہ ایسا نظام تعلیم انٹروڈیوس کیا جائے جس سے وہ بچہ کہ جو اس نظام تعلیم میں سے ہو کر گزرے اور اس کو وہ نظام تعلیم کلک ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر نہ وہ اللہ کو مان سکے، نہ فرشتوں کو مان سکے، نہ جنات کو مان سکے، نہ وحی کو مان سکے، اور نہ اللہ کے رسول کو رسول مان سکے. اس کو گریٹ مین مانے، ہاں بہت عظیم آدمی تھے، بہت نیک تھے، بڑے شریف تھے، بڑے دیانتدار تھے، اور جھوٹ تو پاس سے بھی نہیں گزرا تھا، اور اخلاق کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑھیا کے جو ان کے سر پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی اس کی بھی تیمارداری کے لیے چلے گئے تھے. مطلب کیا ہے کہ ہم ان پر جو مرضی ظلم کرتے رہیں لیکن یہ اتنے شریف اور بے ضرر ہوں کہ وہ ہماری تیمارداری کرتے رہیں لیکن ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے نہ ہوں. یہ ہے وہ ساری اسکیم. تو ایجوکیشن بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا چیز ہے؟ یعنی سائنٹیفک ٹرمز میں ریئل وجود صرف اسی چیز کا ہے، ریالٹی صرف وہی ہے کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکے. حواس خمسہ کیا ہیں؟ چھونا، سونگھنا، چکھنا اور دیکھنا اور سننا. جو چیز ہاتھ سے چھوئی جا سکے، کانوں سے سنی جا سکے، آنکھوں سے دیکھی جا سکے، زبان سے چکھی جا سکے اور ناک سے سونگھی جا سکے، یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی ہو سکے. مثلا سائنس کلیم کرتی ہے کہ یہاں ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نظر تو نہیں آتی، سنائی بھی نہیں دیتی، اور کوئی ذائقہ نہیں، کوئی اسمیل نہیں، اور پکڑ بھی نہیں سکتے ہم ان کو. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ یہاں کچھ تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا فون آپ سے کنیکٹ ہو گیا. امریکہ میں آپ بیٹھے ہوں تب بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو کنفرم ہو گیا کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا وجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود، فرشتوں کا وجود، یہ ویریفائیبل فیکٹس نہیں ہے، لہذا ان کی کوئی حقیقت نہیں. اور ساتھ جو ایٹسٹرا لگایا اس کو بھی سمجھ لیں. یہ ایٹسٹرا کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو جائیں، یعنی وہ میتھڈس کہ جن کو سائنس نے اپروو کیا ہوا ہے، اگر ان سے بھی کوئی چیز ثابت ہو جائے تو وہ بھی ریئل ہے. مثلا آپ میں سے جن حضرات نے بھی تھوڑی سی فزکس پڑھی ہے، خواہ ایف تک پڑھی ہو، تو انہوں نے آئنسٹائن کی ایک ایکویشن پڑھی ہوئی ہے. آئنسٹائن میتھمیٹیشین تھا لیکن عام طور پر وہ فزکس مشہور ہے کہ وہ طبی فزکس کا ماہر تھا، لیکن وہ اصل میں میتھمیٹیشین تھا. تو اس نے میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت کیا کہ اگر کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے یعنی روشنی کی رفتار سے حرکت کرے، اور روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ، تو وہ آبجیکٹ جو ہے وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جائے گا اور ٹائم اس کے لیے انفینٹ ہو جائے گا. اچھا، کیا مطلب؟ انرجی کے لیے یہ ڈسٹینس جو ہے یہاں سے لے کر اتنا، یا یہاں سے لے کر اتنا، یا آسمان سے لے کر زمین تک، یا مشرق سے لے کر مغرب تک، اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہے. ود ان نو ٹائم، ٹائم انفینٹ ہے، وہ ٹریول کر لے گا. اچھا، اب ہم میں سے جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے ان میں سے کسی نے یہ تجربہ کر کے دیکھا؟ کیوں جی؟ تجربہ نہیں کیا، لیکن بشمول میرے، اس لیے کہ تھوڑی سی فزکس میں نے بھی پڑھی ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو واقعی انرجی بن جائے گی. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس سائنس کا جادو ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین نہیں ہے، قرآن مجید پر اتنا یقین نہیں ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا اس میتھمیٹیکل ایکویشن پر ہے کہ واقعی جب یہ کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی بن جائے گا، حالانکہ کر کے نہیں دیکھا۔ اب ایسے طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو طالب علم اس نظام تعلیم میں سے ہو کر گزرے، طالب علم کئی قسم کے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے خوش نصیب طالب علم وہ ہیں کہ جو رٹا لگا کر امتحان پاس کریں اور امتحان پاس کرنے پر کتابیں سب اٹھا کے پھینک دیں اور جو کچھ ذہن میں جمع کیا تھا اس کو بھی پھینک دیں، یہ خوش قسمت ہے۔ لیکن اچھا طالب علم کون سا شمار ہوتا ہے؟ جو سمجھ کر پڑھے، یعنی ہمارے استاد جو ہے اس وقت تو یہ MCQs نہیں ہوتے تھے، تو اچھا شاگرد وہی شمار ہوتا تھا جو سمجھ پر پڑھے، اور جس کی سمجھدانی میں یہ چلا گیا اس کا کیا ہوگا؟ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، اب وہ یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتا۔ پھر آگے دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جن کا خاندانی نظام بڑا سٹرونگ ہوتا ہے اور اچھی مینرز جو ہیں والدین ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، تو والدین کے احترام میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور ماں نے مجبور کیا قرآن پڑھا کر قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہاف ہارٹیڈلی ان کا دل نہیں مانتا ان چیزوں پر۔ وہ بھی کیا ہے؟ بچ جاتے ہیں کسی درجے میں، ہر چیز کی برکت ہے۔ آپ ہاف ہارٹیڈلی بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو یہ رنگ لائے گی، آپ ہاف ہارٹیڈلی بھی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی اندر کوئی انقلاب لائے گی، آج نہیں تو کل لے آئے گی۔ لیکن جو آدمی جو ہے وہ اس کا شکار ہو کر باغی ہوتا ہے اور پھر علنان کہتا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ I was born with no religion، اور وہی بات جو ہم کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں، اساطیر الاولین، اور یہ وہی پرانی کہانیاں ہیں، ہمیشہ سے لوگ جو ہے وہ یہ کہتے آئے اللہ ہے اور قیامت ہے اور آخرت آنے والی ہے۔ سائنس کی روح سے، سائنس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بڑی اتھارٹی ہے نا، کہ سائنس کی روح سے سیل ایک دفعہ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کی۔ اب اسی کا نتیجہ کیا ہے کہ نیوٹونین فزکس کے آنے کے بعد یہ، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور بہرحال ایک بڑا تصور ہے، اور مذہب کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننا ہوتا ہے، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، اسلام ہو، ان سب میں سب سے بڑا کیا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو چلو پھر بھی اس پر چونکہ خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی ہم کل ہی عصر کی نماز کے بعد میں نے جو عقائد پڑھائے تھے یعنی معتکفین کو، اس میں آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری سوچ سے بہت بالا تر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وجود بچ جاتا ہے کہ ہم اس میں سوچتے نہیں ہیں۔ اب رہ جاتے ہیں باقی کہ فرشتوں کے وجود اور جنات کا وجود اور فرشتے کے ساتھ ریلیٹڈ وحی کا وجود، یہ وکٹم بنتے ہیں، اور ہر شخص جو ذہین ہے اور اس نے فزکس پڑھ کے، کیمسٹری پڑھ کے اور سائنس پڑھ کے اس نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیا ہے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا، جنات کو نہیں مانتا اور معجزات کو نہیں مانتا۔ سر سید احمد خان ایک بہت دیندار آدمی تھے، بہت دیندار آدمی تھے، ان کی شکل بتاتی ہے کہ دیندار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی کہ ایک گورنر نے بنگال کی کتاب لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کی، تو انہوں نے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے اس کا جواب لکھا، وہ مسودہ ہندوستان میں بھیجا اپنے دوست کو، اور ساتھ اپنے مکان کا اٹارنی بھیجا کہ اس کتاب کو چھپواؤ جلدی جلدی، اور فنڈ مہیا نہ ہو تو میرا مکان ذاتی جو ہے وہ بیچ دو اور اس سے یہ کتاب چھپواؤ، اتنی محبت۔ لیکن فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار اور وحی کا انکار۔ وحی کا انکار کیسے؟ کہ یہ فلسفے کی اصطلاح ہے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سبجیکٹو فینومینن ہے یا آبجیکٹو فینومینن۔ مطلب کیا ہے؟ آبجیکٹو فینومینن کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ریسیو کیا ویسے ہی اس کو ریپروڈیوس کر دیا، یہ کیا ہے؟ آبجیکٹو فینومینن۔ اور سبجیکٹو کیا ہے؟ سبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ کہ آپ نے سنا اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں آپ نے ری فریم کر کے پیش کیا، یہ کیا ہے؟ یہ سبجیکٹیوٹی ہے۔ تو یاد آیا مجھے کہ علامہ اقبال چونکہ خود فلسفے کے طالب علم تھے، تو پروفیسر یوئنگ، اگر یاد ہو کہ کنگ روڈ میڈیکل کالج کا جو وہ پٹیالہ بلاک ہے اس کے سامنے یوئنگ ہال ہے ایف سی کالج کا، ایف سی کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے پروفیسر یوئنگ، تو ظاہر علامہ اقبال کے ایک قسم کے استاد ہی تھے، سینئر پروفیسر تھے فلسفے کے۔ انہوں نے ایک اقبال سے کہا، مسٹر اقبال ڈو یو آلسو بلیو دیٹ قرآن واز دی آبجیکٹو فینومینن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو علامہ اقبال نے جو ان کو جواب دیا وہ تو بڑا لاجواب قسم کا جواب تھا، انہوں نے فرمایا یس
اٹس مائی اون ڈیلی ایکسپیرینس. یہ تو میرا روز کا تجربہ ہے کہ جو شعر مجھ پر آمد ہو جاتے ہیں میں ان میں کوئی چینج نہیں کر سکتا, ویسے ہی میں ان کو لکھ کر جو ہے پیش کر رہا ہوں. تو بات میں کر رہا تھا کہ جنات, فرشتے یہ وکٹم بنے ہیں, اور معجزات, اور یعنی پچھلی صدی کے مڈل سے لے کر یہ سر سید احمد خان کا دور جو ہے, اور پھر اس کے بعد آنورڈس جتنی بھی تفسیریں قرآن مجید کی لکھی گئی ہیں, خاص طور پر جو یعنی کالج اسکول کی جن کو ٹچ لگی ہوئی تھی, ہاتھ لگا ہوا تھا, ان سب میں یہ آپ کو بیماری نظر آئے گی کہ وہ معجزات کا کسی نہ کسی سے انکار کرتے ہیں, جنات کا اور فرشتوں کا انکار کرتے ہیں. اب قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں ہم سورہ رحمان میں پڑھ کے آئے ہیں, جہاں تک جنوں کا تعلق ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آگ سے پیدا کیا. نص ہو گئی قرآن مجید کی. اب قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احادیث کو پڑھنے کا ایک مسلمان کا پروٹوکول کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح ہو, اتھینٹک ذرائع سے پہنچی ہو, اور قرآن مجید کا کلمہ وہ اس کا انکار نہیں کرتا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرچہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن چونکہ قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے لہذا یہ حق ہے. لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں, اس لیے کہ اس جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس نے ایک اور ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے دلیل مانگو, آرگو کرو, اور صرف اس بات پر کہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے, یا فلاں بزرگ نے کہا ہے, اس پر نہ مانو. مائنڈ سیٹ یہ بن گیا. تو لہٰذا ان کی ایک مجبوری تھی کہ انہوں نے جو بھی تفاسیر لکھی کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے, اس میں انہوں نے ان کے لیے پیلیٹیبل بنانے کی کوشش کی. ہم حسن ظن کے ساتھ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بغاوت نہیں تھی ان میں, لیکن ان کے لیے ہضم ہونے کے قابل بنانے کی انہوں نے باتیں کی. اچھا, قرآن مجید نے کہہ دیا واضح طور پر کہ جنات کو ہم نے فرشتے آگ سے پیدا کیا, اور بخاری کی واضح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فرشتے نور سے بنے ہیں, روشنی سے بنے ہیں. اب ایک بات تو یہ نوٹ کیجیے, ان کا اپنا بنایا ہوا وہی قاعدہ کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرتا ہے تو وہ انرجی بن جاتا ہے, اور اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جاتا ہے اور ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے. روشنی کیا ہے؟ لائٹ از این انرجی. اور آگ کیا ہے؟ آگ بھی ایک انرجی ہے. اگر یہ انرجی سے بنے ہوئے وجود ہیں دونوں, تو ان کے لیے ڈسٹینس زیرو ہونا چاہیے اور ٹائم انفینٹ ہونا چاہیے کہ یہ آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر ود ان نو ٹائم ٹریول کر سکیں, اپنی شکل بدل سکیں. یہ کیا ہے؟ ان دونوں کی کیریکٹر جو ہے وہ یہی ہے. لیکن ان کا اپنا فارمولہ جو ہے وہ ان کے خلاف چلا گیا اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں. لیکن ہم اس بنیاد پر نہیں مانتے ہیں کہ آئنسٹائن کی ایکویشن یہ کہتی ہے, ہم تو مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. تو اصل اب آئی اگلی بات کہ فرشتوں کے بارے میں تو کافی کچھ معلومات ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کا جو نظام بنایا ہے اس پر آپریشنل جو ایگزیکٹو ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں. ان کے نیچے فرشتوں کی اب پوری فوج ہے. انسانوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بنایا ہے, اور ان کے پیچھے ایک پوری فوج ہے کہ جو انسانوں کی روحیں قبض کرتی ہے. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دے کے کھڑا کیا ہوا ہے کہ جب میں اشارہ کروں تو تم نے بگل بجا دینا ہے. ٹھیک, وہ اسرافیل علیہ السلام ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام, ان کو فرشتوں کے سردار کی حیثیت بھی حاصل ہے. اور جو انبیاء کرام تک کمیونیکیشن تھی اس میں جو فرشتے مامور ہیں ان کی پوری ٹیم کے سردار وہ ہیں, اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے. ان کی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن مجید میں. تو یہ ہمارا ایمان ہے ان کے بارے میں. تو فرشتوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. لیکن اگرچہ سیکولر ایجوکیشن ہے اس نے ہمارے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیا ہے کہ شاید پتہ نہیں ان کا کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے. جنات کے بارے میں اس سے بھی زیادہ, یعنی جنات کے بارے میں ہمارا دین قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جنات کا ایک وجود ہے. سیکولر ورڈ اس کا انکار کرتا ہے. اچھا, پھر یہ دو چیزیں جا کے مکس ہو جاتی ہیں جا کے, یعنی وہ لوگ کہ جو ذرا ایب نارملی بیہیو کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر انڈیجنس چینجز آ گئی ہیں ٹینشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, لہذا یہ سائیکیٹری کے مریض ہو گئے ہیں. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جنات کا شکار ہو گئے ہیں, اور جنات کو ٹریٹ کرنے والے جو ہیں وہ ان کو اپنے حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں. اور دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے کیور کے مواقع رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے تھرو کیور ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ دم درود کرا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو ان کے جنات نکل جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہے اس سورت کو پڑھنے سے پہلے
ہمیں ایمان بالغیب کے تحت جو پہلے جنات کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جنات کا ایک وجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ عام طور پر جو ہیں وہ گندی جگہوں پر وہ قیام کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں جو دعا تلقین کی گئی ہے واش روم جانے کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبث والخبائث، یعنی جنات مذکر و مؤنث جو خبیث روحیں ہیں ہم ان سے تیری پناہ میں آتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا ہم، اس کا مطلب ہے وہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جنات جو ہیں مدینہ منورہ کے سانپوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ ہمیں انفارمیشن ملی ہوئی ہیں، ان کے بیس پر ہم کریں گے۔ تو ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، وہاں سے جنوں کے ایک گروہ کا گزر ہوا۔ اب اس کی ڈسکرپشن ہے قرآن مجید میں سورہ جن میں، قل اوحی الیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ یاد رکھیے گا کہ جنات جو ہیں وہ ایک وجود رکھتے ہیں اور ان کے پاس وہ ٹریول کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ود ان نو ٹائم فرام ون پلیس ٹو اندر، پرسن ٹو پرسن یہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو آخری سورہ ہے قرآن مجید کی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دل پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ من الجنۃ والناس کے الفاظ ہے نا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو جو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سب کو مان کر جب آپ جنات کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا پورا کا پورا فینومینا۔ پھر یہ کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یعنی ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں بھی ذرا جنات کا علم حاصل کروں اور جنات پر کچھ قابو کروں، تو انہوں نے سورۃ جن یاد کرنی شروع کر دی۔ تو انہوں نے خود بتایا کہ جنات جو ہیں وہ ان کو چارپائی سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ پھر بہت زیادہ جب تنگ ہوئے تو ان کے میں ہمت نہیں رہی کہ کنٹینیو کریں، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ باقی جو لوگ جنات پر قابو پاتے ہیں وہ پھر راستے کرتے رہتے ہیں اور ان کے وکٹم ان کی مار کھاتے رہتے ہیں، آخر کار پہ اللہ تعالیٰ ان پر کچھ غلبہ دے دیتا ہے۔ پھر جنات کا ایک رول جو اسی صورت میں آئے گا بھی صحیح، وہ کیا ہے کہ چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسیس ہے آسمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ کے جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں، جب اللہ تعالیٰ یعنی اس اپنے اسپیشل کمیونیکیشن کے ذریعے وہ فیصلے کنوے کرتا ہے اپنے فرشتوں کو، ہم اس کمیونیکیشن کو نہیں جانتے، ہم تو آج تک جو میکسیمم جان چکے ہیں وہ کیا ہے، ای میل کو جان چکے ہیں، الیکٹرانک کمیونیکیشن۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ سے فرشتوں کو اور فرشتوں کے یعنی اینجل جو کمیونیکیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے، تو جنات کو ایک ایکسیس حاصل رہی ہے ہمیشہ کہ اس کمیونیکیشن کو وہ کیا کہتے ہیں، ہیک کرتے ہیں۔ اور جو انسانوں میں سے جو نجومی ہیں وہ جب ان کو اوور پاور کر لیتے ہیں تو ان سے وہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے ہیں، وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے وہ زمین پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دکانداری لگاتے ہیں اپنی، اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کو خبر دیتے ہیں کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا ایسا ہو جائے گا، تمہارا ایسا ہو جائے گا، اس سے پھر ان کی دکانداری چمکتی ہے۔ یعنی یہ سب کچھ وہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہے، قرآن مجید میں آج بھی ان کا ذکر ہوگا، تو یہ سب کچھ جان کر آپ کریں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں اگر ان کے مطابق دیکھیں تو میں یعنی یاد آ گیا مجھے کہ ابھی جن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ جو فتن کی حدیث ہے ان کے حوالے سے مفتی مسعود ظفر صاحب کا، تو انہیں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ یہ جو ہمارے ہاں باتھ رومز آ گئی ہیں اٹیچڈ باتھ، یہ بھی اصل میں جنات کو اپنے اوپر ایکسیس دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم ویسے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا وہ کیا ہے کہ تم جب جاؤ واش روم میں یا ٹوائلٹ کی جگہ پر جاؤ تو وہاں پر یہ دعا پڑھ کے جاؤ تاکہ جنات جو ہیں تم سے دور ہو جائیں اور جگہ تمہارے لیے خالی کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بیڈ روم کے اندر واش روم بنایا ہے، جیسے کہ آج ہم سب اسی طرح رہ رہے ہیں، اور دروازہ جب وہ کھلا ہے باتھ روم کا، تو کیا ہے ہم نے بیڈ روم پر ایکسیس دے دی ان جنات کو، اس لیے کہ جب ہم یعنی باقاعدہ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں پھر تو دعا پڑھتے ہیں، لیکن نارملی دروازہ کھلا ہے تو ہم نے ایکسیس دے دی۔ اس میں پھر کم سے کم یہ ہے، وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دروازہ جو ہے باتھ روم کا اس کو اسٹرکٹلی بند رکھنا چاہیے۔ پھر ایک دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ واش روم جو ہے اس میں ایک حصہ جو ہے وہ WC کا یا کموڈ کا حصہ وہ ہے اصل میں ناپاک حصہ، اور وہیں پر ہم غسل بھی کرتے ہیں، وہیں پر ہم واش بیسن پر وضو بھی کرتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس میں بھی کم سے کم بہتر یہ ہے کہ ہم جو باتھ روم کرٹن ہوتا ہے ویسٹ کے اندر اس کا رواج ہے، لیکن وہ صرف ہے اس کے اوپر ٹب کے اوپر تاکہ اس کے چھینٹے باہر نہ آئیں، اس کا الٹ کر دیں کہ جو کموڈ والا حصہ ہے اس کے اوپر ہم لگائیں، اور جب اس حصے کو سمجھیں کہ یہ ٹوائلٹ کا حصہ ہے
اور باقی جو ہے باتھ روم کا حصہ ہے، نہیں ہے تو آپ خود جو ہے وہ ایک لائن جو ہے وہ اس کے اوپر کھینچ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ ٹوائلٹ کا ہے، باقی جو ہے وہ باتھ روم کا ہے. اور نہیں تو اپنے ذہن میں آپ جو ہے وہ جب جائیں تو ایک لائن جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں. جیسے اکثر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو ٹائلوں کی وہ لائنیں جو ہیں وہ موجود ہیں آلریڈی، تو وہاں پر اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے یہ ٹوائلٹ کا حصہ ہے اور یہ جو ہے علیحدہ حصہ ہے، اور آپ دعا پڑھیں اس کے حوالے سے، تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتری ہو سکتی ہے. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا جنوں کی ایک جماعت نے، جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید کو، فقالو تو پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بھی، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. یعنی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے مبارک سے قرآن مجید کو سنا، ایمان لے آئے. اب یہ اپنی جو جنوں کی باقی قوم ہے اس کے سامنے وہ جا کے ڈسکرپشن دے رہے ہیں. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، لہٰذا ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے شان ہمارے رب کی. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ بیٹا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یقیناً ہم میں سے کچھ نادان لوگ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے جو حق کے خلاف ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله